सोशल मीडिया और मीडिया पर यह खबर आम है कि पाकिस्तान ने चीन से फौरी तौर पर J-10C तैयारी खरीद ली है। चंद जराये का तो यहाँ तक दावा है कि पाकिस्तान के पास इस तरह का एक स्क्वाड्रन पहुंच भी चुका है। बहरहाल पाकिस्तान और चीन दोनों ने इस खबर की तरदीद या तस्दीक सरकारी तौर पर नहीं की। चंद हक़ाइक़ बहरहाल ये बताते हैं कि ये खबर गलत नहीं हो सकती, और चंद ज़राए ये बताते हैं कि ये खबर मुकम्मल तौर पर दुरुस्त नहीं है, बल्कि चाइनीज अपने तैयारी यहाँ पर लेकर आए हैं और उनका स्क्वाड्रन पाकिस्तान में तैनात किया गया है, और जिनको चीनी पायलट ही उड़ाएंगे, और ये कहीं ग्वादर के करीब तैनात किया गया है। बहरहाल इसकी भी तस्दीक नहीं हो सकी। इंडिया ने पिछले चंद माह में अपनी फ़ज़ाइया के लिए बहुत सारी तैयारियां की हैं। अपनी फ़ज़ाइया के लिए रूसी MiG-29 तैयारों के जदीद ट्रेन मॉडल का ऑर्डर दिया है, जिसकी फरहमी जल्दी शुरू हो जाएगी। इसके अलावा इंडिया ने तमाम अपने MiG-29 तैयारों के फ्लीट को जदीद बनाने के लिए रूस से ऑर्डर दे दिया, रूस को ऑर्डर दे दिया है। इसके अलावा इसकी जो जिद्दत के जो सारे प्रोग्राम हैं वो MiG-29 को MiG-35 के बराबर बना देंगे, यानी 4.5 जनरेशन के करीब जा पहुंचेंगे। इसी तरह इंडिया ने फौरी तौर पर अपने Su-30 Mk2 तैयारों को अपग्रेड करने के लिए भी काम शुरू कर दिया है, और उसमें भी सारे नए आलात लगाने का ऑर्डर दे दिया गया है रूस को। राफेल तैयारे पहले ही पहुंच चुके हैं, उसका पहला बैच पहुंच चुका है, और मजीद चंद तैयारे चंद माह में फराहम हो जाएंगे। इसी तरह में अगर देखा जाए तो पाकिस्तान अपनी तैयारी के तौर पर ये इकदाम हो सकता है कि कर रहा हो, लेकिन पाकिस्तान के पास इसका खातर ख्वाह जवाब मौजूद है। पाकिस्तान के पास F-16 ब्लॉक 52 और ब्लॉक 15 तैयारे मौजूद हैं। इसी तरह JF-17 थंडर पहले ही प्रूवन एयरक्राफ्ट है, जिसने इंडिया को ये याद कराया कि वो यहाँ पर मौजूद है। दोनों तैयारे अपग्रेड हैं, दोनों तैयारे बड़े जदीद हैं, और दोनों तैयारों में जदीद तरीन रडार, फायर कंट्रोल सिस्टम और हथियार नस्ब है। JF-17 थंडर में इलेक्ट्रॉनिकली स्कैंड एरी रडार लगा हुआ है, जो बहुत कामयाब रडार है और दुनिया में सबसे बेहतरीन रडारों में से एक रडार माना जाता है। JF-17 में थंडर में PL-15 मिसाइल भी नस्ब कर दिए गए हैं। ये मिसाइल दुनिया के जदीद तरीन मिसाइलों में से एक है, जिनकी जो रफ्तार है वो आवाज़ की रफ्तार से 4 गुना ज़्यादा है, और ये 200 किलोमीटर तक मार कर सकते हैं। BVR मिसाइल में ये बेहतरीन जो मिसाइल है वो माना जाता है। ब्लॉक 3 वर्जन जो JF-17 थंडर की है वो तैयारी के मराहल में है। 4.5 जनरेशन के आलात इसमें लगाए जा रहे हैं, और वो बहुत जल्द पाक फ़ज़ाइया के हवाले कर दिए जाएंगे। अब यहाँ पे सवाल ये पैदा होता है कि J-10C की ज़रूरत हो सकता है कि क्यों पेश आई हो। उसकी बुनियादी वजह ये भी हो सकती है कि पाकिस्तान के पास F-7PG तैयारों की तादाद बहुत ज़्यादा है, यानी वो 188 की तादाद में पाक फ़ज़ाइया का हिस्सा है। ये सेकंड थॉट मानी जा सकती है कि पाक फ़ज़ाइया अपने खिलाफ बढ़ते हुए थ्रेट को काउंटर करने के लिए 2 स्क्वाड्रन या 3 स्क्वाड्रन तैयारे हासिल करे, जो कि J-10C के ही हो सकते हैं, और F-7PG तैयारों को बैकग्राउंड में ले जाया जाए या उसको सेकंड डिफेंस लाइन के तौर पर इस्तेमाल किया जाए। J-10C बहुत ही जदीद तैयारे हैं। ये पाकिस्तान एयरफोर्स में अगर शामिल हो गए तो पाकिस्तान एयरफोर्स के लिए ये फोर्स मल्टीप्लायर साबित हो सकते हैं। J-10C तैयारों को एवेल्यूएट पाकिस्तान ने पहले भी किया था, लेकिन उस वक्त JF-17 और J-10 एक ही जैसे तैयारे थे, और क्योंकि पाकिस्तान JF-17 थंडर तैयारों को तैयार कर चुका था और सारा सिलसिला उसका रेडी हो चुका था, और उसका सारा पाकिस्तान में सेटअप क्रिएट किया जा चुका था, इसलिए ये उस वक्त ज़रूरी नहीं समझा गया कि J-10 को भी साथ ही एक्वायर कर लिया जाए, क्योंकि ये बड़ा महंगा काम था। इसलिए JF-17 क्योंकि पाकिस्तान की रिक्वायरमेंट को पूरा करता है और कर रहा है, इसलिए फौरी तौर पर J-10 की ज़रूरत महसूस न की गई। JF-17 ने अपने आप को बैटलफील्ड में भी प्रूव किया और हर तरह से कामयाबी के जौहर दिखाए। ये प्राइड ऑफ पाकिस्तान है। इस वक्त पाकिस्तान के पास ऐसे 155 तैयारे मौजूद हैं जो ब्लॉक 2 स्टैंडर्ड के हैं, और ऐसे तैयारे मजीद बनाए जा रहे हैं जो ब्लॉक 3 स्टैंडर्ड के होंगे, और ऐसा सारा फ्लीट ब्लॉक 3 स्टैंडर्ड पे आ जाएगा। इसके अलावा तरबियत और जासूसी के लिए JF-17B तैयारे भी बनाए जा चुके हैं, जो 50 की तादाद में पाकिस्तान एयरफोर्स का हिस्सा है। इनके नताइज बड़े अच्छे रहे हैं, पाकिस्तान ने इसको बहुत कामयाबी से इस्तेमाल किया है, और बैटल फील्ड में भी इसके बहुत बेहतरीन नताइज हासिल हुए हैं। अब फौरी तौर पर यह फीजेबल उस वक्त नहीं लग रहा था कि J-10 को ख़रीदा जाए।
اب کیونکہ پاکستان ایئر فورس کے لیے بہت سارے تھریٹس بڑھ گئے ہیں اور تھریٹس میں اب دن بدن اضافہ ہوتا جا رہا ہے، اس لیے JF-17 تھنڈر کے ساتھ مائٹ بھی کہ یہ سوچا جا رہا ہو کہ ایسا ایک طیارہ رکھا جائے جو فورس ملٹی پلائر ہو۔ JF-17 تھنڈر، J-10C، امریکی F-16 بلاک 70، یورو فائٹر، گرپن اور رفیل، یہ آلموسٹ ایک ہی جیسے اسٹینڈرڈ کے جہاز ہیں جو 4.5 جنریشن سے تعلق رکھتے ہیں۔ J-10C اپنی کامیابی کے لحاظ سے دنیا میں بہترین مقام حاصل کر چکا ہے۔ یہ بہت پھرتیلا اور تیز رفتار طیارہ ہے اور چین نے اسے بہت تیزی سے تیار کیا ہے، اور چین کی جو ایروناٹیکل جو کمپنیز ہیں ان میں یہ کامیاب ترین ورژن ان کو حاصل ہوا ہے۔ زیادہ تر طیارے انہوں نے رشیا سے حاصل کیے ہیں، لیکن یہ طیارہ ان کے ملکی طور پر ڈیزائن کردہ طیارہ ہے جس کو انہوں نے بڑی کامیابی سے بنایا ہے، اور ایسے 500 طیارے انہوں نے فوری طور پر بنائے ہیں، جس کا مقصد یہ ہے کہ فوری طور پہ اپنے تمام پرانے طیاروں کو فارغ کر دیں، جن میں J-7، J-8 اور A-5 طیارے شامل ہیں۔ ان کی جگہ پہ یہ سارے طیارے جو ہیں وہ جدید نوعیت کے ہو جائیں گے۔ J-10C میں سب سے جو بہترین بات جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ بہت پھرتیلا طیارہ ہے، اس میں جدید ترین فائر کنٹرول رڈار لگایا گیا ہے، اور یہ رڈار بہت ہی جدید ہے، اور دنیا کے تمام جو 4.5 جنریشن کے طیارے ہیں ان میں یہ رڈار لگائے گئے ہیں۔ ایکٹیو الیکٹرانکلی اسکینڈ ایری رڈار چین نے بہت کامیابی سے بنایا ہے، اور یہ ایک بڑی حیرت انگیز اور مزیدار حقیقت ہے کہ یہ رڈار روس نے بھی اپنے طیاروں میں نہیں لگائے، اور یہ چین نے بہت کامیابی سے اپنے ملک میں بنا لیے ہیں اور اپنے تمام طیاروں میں اس کو نصب کر دیا ہے۔ ان جو رڈار کی وجہ سے جو طیارے ہیں ان کا فائر کنٹرول اور ان کی جو امیجنگ ہے اور دوسرے جو دیگر معاملات ہیں وہ سارے کے سارے بڑے بہترین ہو جاتے ہیں۔ پاک فضائیہ پہلے ہی ان کو استعمال کر رہا ہے، پاک فضائیہ پہلے ہی چین کے ساتھ ان کی کوارڈینیشن میں ہے، اور JF-17 تھنڈر میں یہ رڈار بھی لگائے گئے ہیں۔ پاک فضائیہ اپنے کئی پروجیکٹ چلا رہی ہے۔ پاک فضائیہ نے ملک میں عزم پروجیکٹ کے نام سے اسٹیل ٹیکنالوجی طیارہ بنانا شروع کیا ہے، جس کے بارے میں ہم اپنی ویڈیو میں پہلے بھی بتا چکے ہیں کہ پاکستان چین کے ساتھ مل کر J-31 طیاروں کو ملکی ضروریات کے تحت تبدیل کر کر بنا رہا ہے، اور یہ پروجیکٹ بہت تیزی سے کامرہ میں کام کر رہا ہے۔ یہ طیارہ ابھی کامیابی اور تکمیل کے مراحل میں ہے، اور یہ 5th جنریشن کا اسٹیل ٹیکنالوجی کا حامل طیارہ ہوگا۔ پاک فضائیہ ملکی طور پر کامرہ میں طیارہ سازی میں بہت کامیابی سے آگے بڑھ رہا ہے۔ کامرہ نے پاک فضائیہ کے لیے بہت ہی بہترین طیارے اپ گریڈ کیے ہیں، اور ان کے اعلیٰ معیار کو پوری دنیا میں سراہا جاتا ہے۔ اس وقت پاک فضائیہ کے F-7 اور معراج طیارے کامرہ ایروناٹیکل کمپلیکس کی اعلیٰ ترین کارکردگی کا منہ بولتا ثبوت ہیں، کیونکہ یہ پرانے طیارے ہیں اور ان کو کامیاب بنانے اور ان کو اپ گریڈ رکھنے میں کامرہ ایروناٹیکل کمپلیکس کا بہت بڑا ہاتھ ہے۔ پاک فضائیہ کے لیے 2019 میں انڈیا میں جو اسٹرائک کی گئی تھی وہ سارے کی ساری معراج 5 کے ذریعے کی گئی تھی، اور انہوں نے معراج 5 طیاروں نے فرنٹ لائن طیاروں کے ساتھ مل کر یہ اسٹرائک کی تھی، اور یہ سارے معراج طیارے جو ہیں وہ کامرہ ایروناٹیکل کمپلیکس میں ہی اپ گریڈ کیے گئے تھے۔ پاک فضائیہ نے معراج طیاروں کو ایک نئی زندگی دی ہے۔ ان کی اپ گریڈیشن کا سلسلہ اس طریقے سے کیا گیا ہے کہ وہ دنیا میں بہترین لیول پر اپنا نام بنوا رہے ہیں۔ پاکستان نے ان طیاروں کو فرانس سے 1991 میں روز پروجیکٹ کے تحت اپ گریڈ کروایا تھا۔ اس میں جدید ترین اٹالین رڈار لگایا گیا تھا۔ یہ جدید ترین اٹالین رڈار یورو فائٹر اور گرپن میں لگایا گیا ہے۔ یہ رڈار کامرہ میں لائسنس کے تحت تیار کیا جا رہا ہے۔ پاکستان نے اسی کامیابی کی وجہ سے بہت بڑی تعداد میں آسٹریلیا سے اور دیگر ممالک سے جتنے بھی معراج 3 اور معراج 5 طیارے سٹورز میں پڑے تھے یا استعمال کے نہیں ہو رہے تھے، ان سب کو پاکستان نے خرید لیا۔ اس سے دو فائدے ہوئے، ایک تو پاکستان کو ان طیاروں کے فاضل پرزہ جہاز مل گئے کیونکہ فرانس نے معراج 3 اور معراج 5 کی تیاری بند کر دی ہے، اور پھر اس کے علاوہ یہ ہے کہ جو طیارے ریفربش ہو سکتے تھے ان سب کو ریفربش بھی کر لیا گیا۔ حال ہی میں پاکستان نے مصر سے بھی ایسے 30 طیارے خریدے ہیں، اور ان میں سے بہت سارے طیارے ریفربش کیے جا رہے ہیں، جس کا سلسلہ کامرہ میں کامیابی سے جاری ہے۔ پاکستان نے فرانس سے بھی کہا ہے کہ اگر ان کے پاس ایسے طیاروں کی جو کھیپ ہے کوئی سٹور میں پڑی ہوئی ہے تو پاکستان کو فراہم کی جائے، اور پاکستان ان کو حاصل کر کے نہ صرف فاضل پرزہ جات کے لیے استعمال کرے گا، بلکہ اگر طیارہ بن سکتا ہے یا طیاروں کے لیے یہ چیزیں مل جاتی ہیں
تو اس سے طیارے بھی تیار کیے جا سکتے ہیں. ان میں جدید ترین آلات لگائے گئے ہیں جو اس قدر جدید ہیں کہ وہ نہ صرف کروز میزائل ڈلیور کر سکتے ہیں بلکہ جدید ترین ہتھیاروں کے ساتھ ساتھ ایٹمی ہتھیار بھی ڈلیور کرنے کے قابل ہیں. پاکستان نے اپنی نیوی کے لیے بھی ان میں خصوصی آلات لگوائے ہیں اور یہ اینٹی شپ مقاصد کے لیے استعمال ہو سکتے ہیں اور پاک بحریہ کی ایئر ونگ کے لیے بہت بہترین خدمات سر انجام دے رہے ہیں. بہرحال پاک فضائیہ کے لیے J-10C فورس ملٹی پلائر ہے. پاک فضائیہ اگر اس کی ضرورت محسوس کرتی ہے اور اس کو خریدتی ہے تو یہ ایک بڑا اچھا فیصلہ ہوگا. اور J-31 کے آنے تک اور پاکستان کے نئے طیارے کے تیار ہونے تک جو گیپ ہے اس کو فل کرنے کے لیے یہ بڑی بہترین چوائس ہوگی.